کنارے سے کام نہیں چلے گا، جانیں قربان کرنی پڑتی، ایسے ہی نہیں ہو گیا یہ کام، بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے دکھوں کو دور کرنے کے لیے میری ذات پر درود و سلام پڑھنا ایک سبب ہے، تو کچھ غریب صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو غریب صحابہ کرام نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بڑے غریب ہیں، تو اگر ہمیں رزق کی کثرت چاہیے تو پھر کیا کریں؟ تو حدیث کے آخری الفاظ سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَتُكَثِّرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، فرمایا کہ تمہیں رزق کی کثرت چاہیے ہو تو پھر بھی میری ذات پر درود و سلام پڑھو، میری ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے رزق کثیر کے اندر، رزق حلال کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ ہم نے کبھی پڑھا درود؟ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، کرڑ شریف کے دیہات میں رہنے والے باشندوں، اسلامی بھائیوں، آپ سے مخاطب ہوں، اور میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ آیا ہم نے کبھی درود پڑھا؟ تقریر شروع ہو گئی ہے، ابھی تلاوت بھی نہیں ہوئی، ثنا خوانی بھی نہیں ہوئی، ابھی چند بچوں نے ماشاءاللہ کریم کلام پڑھے ہیں، بہت پیارے اچھے پڑھے، تو میں نے بھائی سے عرض کیا کہ یار مجھے 10 منٹ دے دیں، ہم حاضری پیش کر دیتے ہیں، جب نہیں کوئی پنڈوں نہیں کرے پھر اسی تھے ہیں آئے تھے آئیں نا، پھر ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و شوکت کو میں سلامی پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے لفظ کی تفسیر لکھنے میں 63 سے زائد کتابوں کا مجموعہ پیش فرما دیا۔ سمجھ اللہ اب آپ مجھے بتائیں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں، آپ بتائیں تقریر کون سی سننا چاہتے ہیں؟ حضور کے مبارک بال کیسے تھے، زلفیں وہ کیسے تھی، یہ سننا چاہ رہے ہیں؟ حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، وہ سننا چاہتے ہیں؟ حضور کے مبارک دندان کیسے تھے، وہ سنیں گے آپ؟ حضور کے مبارک یہ جو گالیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چمکتی کیسے تھی وہ سننا ہے آپ نے؟ حضور کی مبارک چادر کیسی تھی وہ سنیں گے آپ؟ حضور علیہ السلام کا چلنا کیسا تھا وہ سنیں گے آپ؟ حضور کی زندگی کیسی تھی وہ سنیں گے آپ؟ حضور علیہ السلام نے نماز کس طریقے سے ادا فرمائی ہے وہ سنیں گے آپ؟ حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کا ادب و احترام کس طریقے سے فرمایا ہے سنیں گے آپ؟ حضور علیہ السلام نے اپنا بڑوں کا ادب کر کے چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کے کس طریقے کے ساتھ ان کی عقیدت کو بیان فرمایا ہے سننا چاہتے ہیں آپ؟ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی آیات بیان کرتا ہوں، سنتے جائیے گا اور سمجھتے جائیے گا اور اپنے دل کے اندر نور کو سماتے جائیے گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر، برہان رشید کے اندر، اپنی لارہ کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر جس طریقے کے ساتھ اپنے ذکر کو بیان فرمایا ہے، وہاں فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جس طریقے کے ساتھ اپنا ذکر فرمایا ہے اسی طریقے کے ساتھ اپنا محبوب کا ذکر بھی فرما رہا ہے، وہاں عالمین کا ذکر فرمایا ہے، جہاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب تو ہماری عوام لگ کے سواد پہ گئی ہے، وہ لائن تھلے پھڑی گیا یوں پھڑی، یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سٹیج کی زینت نہیں ہے۔ سٹیج کی زینت یہ تھی کہ ہمارے سنیوں کو، ہماری اہل سنت و جماعت کو قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جائے، قرآن سکھایا جائے، قرآن سمجھایا جائے، پھر حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار بنایا جائے۔ ختم نبوت کا پہرے دار بننے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب حضور کی پوری محبت سینے کے اندر سمائی ہوئی ہو۔ ہمیں بس صرف اتنا بتا دیا گیا ہے
یہ بات نہیں ہے، یہ کوئی انداز نہیں ہے. آپ کو میں بات بتاؤں، ایک انگریز ہے مائیکل ہارٹ. مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے. اس نے کہا انگلش کے اندر، اس نے کہا آئی لو آف اسلام، آئی لو آف اسلام، میں اسلام مذہب کو پسند کرتا ہوں، بٹ آئی ہیٹ پیپل آف مسلم، مگر میں لوگ جو ہے نا مسلمان ان سے سخت نفرت کرتا ہوں، سخت نفرت کرتا ہوں. کسی نے پوچھا بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کو پسند کر رہے ہو، اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو ناپسند کر رہے ہو، بھائی اس کی وجہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی آپ کو مجبوری کیا بنی ان کو ناپسند کرنے کی؟ اس نے کہا یہ ایک بات سنتے جائیے گا کہ جن کی وجہ سے، جس ہستی کی وجہ سے یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس ہستی کا میں ادب کرتا ہوں، مگر اسلام قبول کرنے والوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم نے قرآن نہیں پڑھا. ہم اپنے ماں باپ کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے قرآن نہیں پڑھا. ہم حضور علیہ السلام کے ثنا خوانی کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. جبکہ پورے کا پورا قرآن جو ہے حضور علیہ السلام کی نعت مصطفیٰ میں شامل ہے. ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. آئیں سناؤں، نعت سنا دیتا ہوں آپ کو، قرآن پاک سے ثابت کر دیتا ہوں. رب ذوالجلال نے سورۃ الضحیٰ کے اندر کتنے انداز، احسن انداز کے اندر اپنے محبوب کی شان و شوکت کو بیان فرمایا ہے. جس نقطہ نظر سے حضور کی شان و شوکت کو دیکھا جائے، جس زاویے کے ذریعے سے حضور کے مقام و مرتبے کو دیکھا جائے، جس ہستی کی اس شان و شوکت کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہو، اس ہستی کی ذات کا عالم کیا ہوگا. رب ذوالجلال نے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب مجھے تیرے سینے کی قسم، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم. آگے چلیں، فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم جس شہر کے اندر آپ موجود ہیں. اپنے محبوب کی شان و شوکت کو بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ میرے محبوب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا کہ لوگوں تم ایسی میرے محبوب کو نہ سمجھ لینا کہ میرا محبوب کیسے آ گیا. فرمایا میں نے اپنے محبوب کو پیدا ہی ایسے فرمایا ہے کہ نہ ان جیسا کسی کا باپ موجود ہے، نہ ان جیسا کسی کا رہنما موجود ہے، نہ ان جیسا کوئی سرپرست موجود ہے، نہ ان کی شان و شوکت جیسی کسی کی شان میں نے بنائی ہے، نہ ان کے مقام جتنا کسی کا میں نے مقام بنایا ہے، نہ ان کے کسی کے مرتبے کے برابر ان کا مرتبہ جو میں نے بیان فرمایا ہے، ان کے مرتبے کے مطابق نہ میں نے کسی کا مرتبہ بنایا ہے. تم میرے محبوب کی شان و شوکت کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ آج رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر، برہان رشید کے اندر بہت ہی آسان انداز کے اندر اپنے محبوب کی شان و شوکت کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. جب لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، ابو جہل کی اس گلہ منڈی کے اندر کھڑے ہو کر ماں باپ کی عزت کو پامال کرنا شروع کر دیا. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سورۃ الکافرون کو نازل فرما کے اپنے محبوب کی شان کو واضح فرما کے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، لجپال کی آمد، تاجدار ختم نبوت. رب ذوالجلال نے سورۃ الکافرون کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے فرمائیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور تم میرے رب کی عبادت نہیں کرتے تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں. جن کو تم پوجتے ہو میں ان کو پوجنے والا نہیں. لکم دینکم ولی دین، بات ہی ختم فرما دی. فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ تشریف فرما ہیں.
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و شوکت کو رب ذوالجلال نے اتنا بلند فرمایا ہے، اتنا بلند فرمایا ہے کہ ہمارے پاس وہ قلم نہیں ہے جس قلم سے لکھ سکیں، وہ ہمارے پاس سیاہی موجود نہیں ہے جس سیاہی سے آپ کی شان و شوکت کو بیان کر سکیں، ہمارے پاس وہ صفحے موجود نہیں ہیں جن صفحوں پہ ہم آپ کی شان و شوکت کو مکمل تحریر کر سکیں۔ آپ کی تو کما حق ہو کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، آپ کو تو اتنا پیارا حسین و جمیل پیدا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی اپنی شان بیان فرمائیں گے؟ آپ بھی؟ جی بس گزارش سنیں، آپ بھی اپنی شان و شوکت بیان فرمائیں گے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اس طرح توجہ رکھیں انشاءاللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آخری نقطہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ،